کیوں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فیاٹی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ تم بے بس، لاچار اور مفلوج عورت ہو۔ تمہارے ساتھ ہمدردی انسانیت کے ناطے میرا فرض ہے، عمران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فیاٹی بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑی۔ اوہ، میں سمجھ گئی، تو تم دوسرے انداز میں کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی میرے ساتھ ہمدردی جتا کر، میرے دوست بن کر، لیکن جب مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہوگا تو میں کیا بتاؤں گی؟ فیاٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جوانہ، اسی دونوں بازو پکڑ لو تاکہ میں انجیکشن لگا دوں، عمران نے خالی شیشی نیچے فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، اور جوانہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر فیاٹی کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ جو چاہے کر لو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، فیاٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے واقعی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش نہ کی تھی۔ عمران نے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا اور پھر سرنج بیگ میں ڈال دی۔ لو، اب کر لو اپنا ذہن بلینک اور اپنے اعصاب منجمد، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کیا مطلب؟ فیاٹی نے اس کے اس فکرے پر بے اختیار چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں، اب کر لو اپنا ذہن بلینک تاکہ میں تم سے پوچھ گچھ کا آغاز کر سکوں، عمران نے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ تم بے شک تشدد شروع کر دو، فیاٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، شروع کر دیتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر کرسی گھسیٹ کر اس نے بستر کے نزدیک کی اور دونوں ہاتھ بڑھا کر اس نے فیاٹی کے دونوں کاندھوں پر رکھے۔ جولیا سمیت سب ساتھی انتہائی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ فیاٹی کے چہرے پر البتہ الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ لو، پھر شروع ہو گیا تشدد، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیسا تشدد ہے؟ فیاٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ عمران کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھے بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھے چلے جا رہا تھا، اور بس۔ واہ، ہاسا خوبصورت چہرہ ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو، عمران نے اچانک اس کے کاندھوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور مڑ کر اپنی کرسی کو ایک بار پھر پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور فیاٹی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ آخر یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ یکلا جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈرامہ کیا ہونا ہے مس جولیا؟ فیاٹی ایک عورت ہے، اور پھر مفلوج، بے بس اور لاچار عورت۔ اب اس پر تشدد بھی تو نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی اگر اس پر تشدد کیا جائے تو یہ اپنا ذہن بلینک کر لے گی، اور ہمیں سوائے اس کے جسم پر پیدا ہو جانے والے زخموں کے اور کچھ نہ ملے گا۔ اسے ہم مارنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر یہ خوبصورت ہوتی تو اس کے چہرہ بگاڑنے کی دھمکی بھی اسے دی جا سکتی تھی، لیکن میں نے غور سے اس کے چہرہ کو دیکھا۔ اس بیچاری کو مزید کیا بدصورت بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی جس سے اس سے معلومات حاصل کی جا سکیں، اور ان کا حصول بھی ضروری ہے، عمران نے رسی پیچھے ہٹا کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، یہ ایسے ہی بکواس کر رہی ہے، آپ اجازت دیں پھر دیکھیں یہ کیسے بولتی ہے، جوانہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو تم ایک معذور، لاچار، مفلوج اور بے بس عورت پر تشدد کرو گے؟ نہیں جوانہ، یہ بہادری کے خلاف ہے، میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم آخر اس کے ہمدرد کیوں بن گئے ہو؟ اس سے ہمدردی کر رہے ہو جس نے پاکستان کے 12 کروڑ عوام کو ہولناک اور خوفناک موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے باقاعدہ اپنے خونی مشن پر عمل بھی کر ڈالا ہے۔ ہٹ جاؤ، اب میں اس سے خود پوچھ گچھ کروں گی، تنویر کوئی تیز دھار چاقو یا ہنڈر ڈھونڈ کر لاؤ، میں دیکھتی ہوں کہ اس میں کتنی قوت برداشت ہے، جولیا نے یک لحظ غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے فیاٹی بے اختیار ہنس پڑی۔ بہت ہو، واقعی تم لوگ تربیت یافتہ افراد ہو، ایک امیر آدمی سے ایک آدمی میری ہمدردی کر رہا ہے اور ایک میرے خلاف بول رہا ہے، پھر تم آپس میں لڑو گے، یہ ہمدردی کرنے والا مجھے بچائے گا تاکہ اس ہمدردی سے متاثر ہو کر میں اسے سب کچھ بتا دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری یہ فرسودہ ترکیب مجھ پر کامیاب نہیں ہو سکتی، فیاٹی نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو کتیا، ہنجر آنے دو، پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم کتنا بول سکتی ہو، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو جولیا؟ اس بیچاری کی جرت ہے کہ پاکستان میں اس قدر ہولناک مشن مکمل کرنے اور پھر ہمیں تفصیل نہ بتائیں، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔
تو کیا یہ خود بتا دے گی آخر تم کر کیا رہے ہو؟ میری سمجھ میں تمہاری یہ رویہ نہیں آ رہا، جولیا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ کیوں فیاٹی، کیا تم خود نہ بتا دو گی؟ عمران نے اس طرح فیاٹی سے مخاطب ہو کر پوچھا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ واقعی اس کی بات کا جواب ہاں میں دے گی۔ میں کیوں بتاؤں گی؟ میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ فیاٹی نے فوراً ہی منہ بناتے ہوئے صاف جواب دے دیا۔ اچھا تو نہ بتاؤ، تمہاری مرضی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یکلخت جولیا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی عمران کا یہ پراسرار رویہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، اور جولیا ہی کیا کمرے میں موجود سارے افراد عمران کے اس عجیب و غریب رویے پر حیران تھے۔ یہ لو خنجر، اچانک تنویر نے کمرے میں داخل ہو کر ایک تیز دھار خنجر جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سوری جولیا، کم از کم میری موجودگی میں تم لوگ ایک معذور اور بے بس عورت پر اس قسم کا سفاکانہ تشدد نہیں کر سکتے۔ اچانک عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا جس نے ہاتھ بڑھا کر خنجر لے لیا تھا عمران کے پیچھے موجود گراہٹ کی وجہ سے یکلخت ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ تم نے کافی تنگ کر لیا ہے ہمیں فیاٹی، اس لیے اب شروع ہو جاؤ، پوری تفصیل بتاؤ۔ اچانک عمران نے مڑ کر اسی طرح گراہٹ بھرے لہجے میں فیاٹی سے مخاطب ہو کر کہا، میں جب کچھ نہیں جانتی تو میں کیا ہی بتاؤں گی؟ فیاٹی نے منہ بناتے ہوئے پہلے کی طرح صاف جواب دے دیا۔ پھر وہی عورتوں والی مخصوص ضد، میرے سامنے یہ ضد نہیں چل سکتی، سمجھی؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم جو چاہے کر لو، مجھے کچھ نہیں معلوم، فیاٹی نے اسی لہجے میں کہا، لیکن پھر وہ یکلخت بولتے بولتے رک گئی۔ اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے 1000 کیمیکل ریس سے بھرے ہوئے ڈرم پاکیزہ پہنچائے ہیں۔ یہ ڈرم روز ڈم نامی بحری تجارتی جہاز میں گئے ہیں۔ پاکیزہ میں میرے آدمی نے حاصل کر کے پاکیزہ دارالحکومت کے شمال مغرب میں واقع ایک چھوٹے سے صحرائی ٹکڑے سائے کوٹ میں پہنچائیں گے، جہاں میرے آدمیوں نے ایک مقامی تنظیم راجر گروپ کی مدد سے سائے کوٹ میں واقع ایک پرانے اور قدیم قلعے نجوار میں انتہائی گہرا گڑھا کھود رکھا ہوگا۔ ڈرموں میں موجود تمام ویسٹ ڈرموں سے نکال کر اس گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر گڑھے سے نکلنے والی ریت اور مٹی کو اوپر ڈال کر گڑھا بند کر کے انہیں ہموار کر دیا جائے گا، اور پھر خالی ڈرموں کو وہاں سے کافی دور ایک مقام پیرن میں دفن کر دیا جائے گا۔ بس اتنا سا مشن تھا۔ اس کے بعد راجر گروپ کے افراد کو میرے آدمی ہلاک کر دیں گے، اور ان کے ہلاکت کے بعد پاکیزہ میں مشن مکمل ہو جائے گا، اور میرے آدمی سینٹر فون کر کے کہیں گے کہ ایئرپورٹ سے ڈیمر بول رہا ہوں، ہماری فلائٹ 15 منٹ بعد پرواز کرنے والی ہے۔ یہ میرے لیے کاشن ہوگا کہ مشن صحیح طریقے سے مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میرے آدمی ناراک پہنچ کر ہوٹل کیسل کے سوٹ نمبر 12 میں ٹھہریں گے، اور وہاں ایک پیشہ ور قاتل تنظیم کے افراد انہیں قتل کر دیں گے۔ اس طرح سوائے میرے کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ پاکیزہ میں کیا مشن مکمل ہوا ہے اور کس جگہ مکمل ہوا ہے۔ انتہائی خطرناک ویسٹ ریت میں ملنے کے بعد گرمی پڑنے کی وجہ سے زہریلے بخارات چھوڑنے لگ جائے گا۔ پھر یہ زہریلے بخارات گرم ہوا کے ساتھ فضا میں بلندی پر پہنچ کر پھیلیں گے اور ماحول کو تباہ کریں گے۔ نیچے سے چونکہ مسلسل زہریلے بخارات اٹھتے رہیں گے، اس لیے ان بخارات کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا، اور پھر یہ بارش ساتھ کے ساتھ برسیں گے، پانی کو، فصلوں کو، پھلوں کو، جانوروں کے چاروں کو، درختوں کو، سب کو زہریلا کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی بیماریاں جو ڈاکٹروں نے بھی کبھی نہ دیکھی ہوں گی، وہ بیماریاں پھیلیں گی، اور پاکیزہ کا دارالحکومت سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ وہاں کے لوگ سانس نہیں لیں گے تو کیمیکل ویسٹ کا زہر ان کے جسموں میں جائے گا، وہ خوراک کھائیں گے تب بھی یہ زہر ان کے جسموں میں پہنچے گا، وہ پانی پئیں گے تو بھی زہر ہی پئیں گے، لاچار اور بے بس ہو جائیں گے، کوئی انہیں ٹھیک نہ کر سکے گا، اور یہ دائرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ دارالحکومت کے بعد اس کے ملحقہ شہر لپیٹ میں آئیں گے، اور پھر یہ ایک روز پورے پاکیزہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پاکیزہ کے 12 کروڑ عوام سیسک کر مریں گے، مفلوج اور لاچار ہو کر مریں گے، ناقابل علاج اور پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو کر مریں گے، اور بھیانک موت ان کا مقدر بن جائے گی۔ پھر میرے مشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات پر 10,000 ویسٹ کے ڈرم اسی طرح ڈلوا دوں گی، پھر وہاں بھی تباہ کاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح ایک ایک کر کے دنیا کے تمام مسلم ممالک میرے اس مشن کا شکار ہوں گے۔ کسی کو آخر تک معلوم نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
کون کر رہا ہے، اور مسلمانوں کا وجود آخر کار اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور میری روح کو سکون مل جائے گا۔ فیاٹی نے اونچی آواز کمرے میں مسلسل گونج رہی تھی اور عمران کے علاوہ باقی سب افراد حیرت سے بت بنے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ اس قدر خوفناک اور ہولناک منصوبے نے واقعی ان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے جسم بے اختیار کانپ رہے تھے، لیکن اب فیاٹی خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے جسم کو یکلخت جھٹکا لگا، اس کی ساکت آنکھیں تیزی سے حرکت میں آئیں، اس کا پتھریلا چہرہ ایک دم نارمل ہو گیا۔ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ کرو نا مجھ پر تشدد۔ تم اتنے افراد ہو اور میں اکیلی اور بے بس عورت، میں تمہیں چیلنج کر رہی ہوں، کرو مجھ پر تشدد، مار ڈالو مجھے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تم چاہے میری بوٹیاں کیوں نہ کر ڈالو، میرے جسم کو کیمے میں کیوں نہ تبدیل کر دو، لیکن تم مجھ سے کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ عبرت ناک تباہی اور بربادی پاکیزہ اور اس کے باشندوں کا مقدر بن چکی ہے، فیاٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ جوانا، تم نے فون آف کر دیا تھا، اسے آن کر کے لے آؤ، عمران نے جوانا سے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا خاموشی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے عمران صاحب؟ یہ کس طرح ہوا؟ اب تو مجھے بھی یقین آنے لگ گیا ہے کہ آپ نے ضرور جادو سیکھ لیا ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر جادو مجھے آتا ہوتا تو میں اس طرح ٹھوکریں کھاتا پھرتا، تنویر کو بت بنانا اور نیک پری کو لے اٹھتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور یکلخت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ فیاٹی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، اب اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ویسے عمران صاحب، آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن کیا کیا ہے یہ بات واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہیپناٹزم، مسمرزم، ٹیلی پیتھی، ان سب علوم کے بھی تو کچھ قواعد ہیں۔ اگر آپ یہ علوم استعمال کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہرحال کچھ ضرور کیا ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے وہ واقعی جادو ہی لگتا ہے، کیپٹن شیل نے کہا۔ یہ شخص ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا کام دکھا دیتا ہے کہ مجھے اس سے مرعوب ہونا پڑتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، اچانک تنویر نے کہا، اور سب ہنس پڑے۔ ویسے میں خود حیران ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جولیا کے لہجے میں بھی شدید حیرت تھی۔ یہ لیجیے، میں نے فون آن کر دیا، یہ ان کا کارڈ لیس فون پیس ہے۔ اسی لمحے جوانا نے واپس آ کر فون پیس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون پیس لیا اور تیزی سے اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فیاٹی حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بدلے ہوئے لہجوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے تو سب اسے پوچھ گچھ کے چکر میں تھے اور اسے مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن اب کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں، بلکہ ان کے چہرے اس طرح مطمئن تھے جیسے اب انہیں اس مشن کی تفصیلات معلوم کرنے سے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ عمران نے فون کے نمبر پریس کرنے کے ساتھ ساتھ لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا، گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ X2 فون ریسیور سے چیف کی سرد مگر باوقار آواز سنائی دی، اور حیرت سے بت بنی بیٹھی فیاٹی بے اختیار اچھل پڑی۔ عمران بول رہا ہوں، موزٹ کے ہیڈ کوارٹر سے۔ موزٹ کی چیف مادام فیاٹی نے پاکیزہ کے خلاف انتہائی خوفناک مشن مکمل کر لیا ہے۔ انتہائی خطرناک ترین کیمیکل ویسٹ سے پاکیزہ کے بے گناہ عوام کو ناقابل علاج بیماریوں میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لیے مفلوج اور بے بس کر دینے والا مشن۔ میں نے اس سے اس مشن کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ اس خطرناک ویسٹ کے 1000 ڈرموں کا مواد پاکستانی دارالحکومت کے شمال مغرب میں واقع ایک چھوٹے سے صحرائی ٹکڑے سائی کوٹ میں واقع ایک پرانے قلعے نجوار میں گڑھا کھود کر ریت میں ملا کر دفن کر دیا گیا ہے، اور خالی ڈرموں کو اس قلعے سے کافی دور ایک مقام پیرن میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اس فیاٹی نے یہ سیٹ اپ اس طرح مکمل کیا کہ یہاں سے اپنے چند افراد مشن کی تکمیل کے لیے بھیجے ہیں، جو پاکستانی دارالحکومت کی ایک مقامی تنظیم راجر گروپ سے مل کر مشن مکمل کریں گے، اور مشن مکمل کرنے کے بعد اس مقامی تنظیم راجر گروپ کا خاتمہ کر کے خود ناراک پہنچ کر ہوٹل کیسل کے سوٹ نمبر 12 میں ٹھہریں گے، جہاں ایک پیشہ ور تنظیم کے قاتل ان کو لاک کر دیں گے، اور وہاں سے روانگی سے پہلے وہ ڈیمر اور 15 منٹ بعد لائٹ کی روانگی کا کوڈ دہرائیں گے۔ یہ وہی کوڈ تھا جو میں نے ریسیو کیا اور آپ کو اطلاع دی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ محض مشن کے مکمل ہونے کا ایک کوڈ تھا۔
ان لوگوں کے ہوٹل میں ہلاکت وغیرہ کی تو ہم تصدیق کر لیں گے، آپ یہ ویسٹ اور ڈرم برآمد کرا کر انہیں سائنسی طریقے سے مکمل طور پر تلف کرا دیں تاکہ پاکیزہ پر منڈلانے والی تباہی اور بربادی کے بادل دور ہو سکے۔ عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، یہ فیاٹی ابھی زندہ ہے؟ دوسری طرف سے عمران کی رپورٹ پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اسی سرد لہجے میں پوچھا گیا، جی ہاں، لیکن ٹانگوں پر گولیوں کے زخموں کی وجہ سے معذور اور بے بس ہو چکی ہے، اور کہا تو یہی جاتا ہے جناب کے معذور اور لاچار خواتین پر کی سرپرستی بے حد ثواب ہے، اس لیے اگر آپ کا ارادہ ہو تو اسے پاکیزہ لے آیا جائے۔ عمران نے کہا، شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے صرف اتنا پوچھ لو کہ اس کے علاوہ اس خوفناک مشن سے اور کون واقف ہے، پھر اس سمیت ہر اس آدمی کا خاتمہ کر دو جس کا اس مشن سے کسی طرح بھی تعلق رہا ہو۔ اٹ از مائی آرڈر، دوسری طرف سے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تمہاری قسمت مادام فیاٹی، میں نے تو کوشش کی تھی کہ شاید تم چیف کی سرپرستی میں آ جاؤ، مگر عمران نے فون آف کرتے ہوئے بڑی مایوسانہ لہجے میں کہا، تم نے یہ بکواس کیوں کی تھی؟ جولیا نے گراتے ہوئے کہا، ارے میں نے اپنے لیے تو نہیں کہا، چیف کے لیے کہا تھا۔ عمران نے چونک کر کہا، یہ تمہیں کس نے یہ سب تفصیل بتائی ہے؟ کس نے بتائی ہے؟ میں نے تو نہیں بتائی، اور میرے علاوہ اس کے بارے میں اور کوئی نہ جانتا تھا۔ ڈیڈی اور آندرے بھی صرف اتنا جانتے تھے کہ پاکیزہ میں مشن مکمل کیا جا رہا ہے، پھر یہ تفصیل۔ فیاٹی کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ ارے ہاں، یہ سب تم نے کیسے کر لیا؟ یہ فیاٹی آہٹ کس طرح بول پڑی؟ جولیا نے یکلہ چونک کر کہا، اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ آدمی واقعی جادوگر ہے۔ تنویر نے کہا، میں خود حیران ہوں عمران صاحب نے آخر کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف فیاٹی کا چند لمحوں تک بغور چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بس۔ پھر فیاٹی نے فوری طور پر کچھ نہیں بتایا اور بعد میں اچانک بول پڑی۔ صفدر نے کہا، میں بول پڑی ہوں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں مر کر بھی نہیں بتا سکتی، نہیں، یہ غلط ہے۔ فیاٹی نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے چیختے ہوئے کہا، عمران صاحب، آپ نے ہپناٹزم اور میسمرزم کی طرح پاسز بھی نہیں لیے، اور فیاٹی پر ٹیلی پیتھی کا عمل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ٹیلی پیتھی کے لیے ذہنی حالت نارمل ہونا ضروری ہے، جبکہ فیاٹی ذہنی طور پر مکمل ضد پر اتری ہوئی تھی، اس لیے آپ کس طرح بھی ٹیلی پیتھی کا عمل اس پر استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرایا، جبکہ فیاٹی حیرت بھرے انداز میں ان کی شکلیں دیکھتی رہ گئی۔ اکلٹ سائنس کے علوم کو اگر ماہرانہ انداز میں استعمال کیا جائے تو واقعی جادوگر ہی لگتے ہیں۔ فیاٹی واقعی اس وقت تریاحٹ کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، اور اتنا تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں مشہور ترین ضدوں میں سب سے خوفناک ضد تریاحٹ یعنی عورت کی ضد ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے معلوم تھا کہ اگر فیاٹی کے واقعی ٹکڑے بھی اڑا دیے جائیں تب بھی یہ کچھ نہ بتاتی، اور اس ضد کی وجہ سے اس پر ٹیلی پیتھی کا عمل بھی نہ ہو سکتا اور نہ ہپناٹزم میسمرزم کا۔ اس لیے میں نے اپنے ایک نئے علم کا اس پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اسے آئی کہا جاتا ہے، آئیڈیاز تھرو آئیز، یعنی آنکھوں کے ذریعے خیالات کی منتقلی۔ لیکن اس کے لیے بھی اس کے شعور، لاشعور میں لنک ہونا ضروری تھا، لیکن اس نے خود بتایا کہ اس کے دماغ کے آپریشن کے بعد اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی تھی کہ جب اپنے لاشعور اور شعور کا لنک ختم کر سکتی ہے، اس طرح یہ بے حس ہو جاتی ہے اور اس کے شعور پر کسی بھی تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں یہ لنک قائم کرنے کا ایک طریقہ آ گیا۔ میں نے اسے درد کو ختم کر دینے والی دوا کا انجیکشن دے دیا۔ یہ دوا 2 جہتوں پر کام کرتی ہے۔ ایک تو یہ، اگر ذہن بے پناہ تکلیف محسوس کر رہا ہو تو لاشعور اور شعور کا رابطہ ختم کر دیتی ہے، اور اس طرح درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ذہن تکلیف محسوس نہ کر رہا ہو تو پھر یہ دوا الٹا اثر کرتی ہے کہ یہ شعور، لاشعور اور تحت الشعور میں رابطہ قائم کر دیتی ہے، لیکن اس کو اس انداز میں اثر انداز ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے وہ انجیکشن لگا دیا، پھر اس وقت تک میں باتیں کرتا رہا جب تک وہ وقت پورا ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کے شعور میں پیدا ہونے والی انتہائی ضد کے باوجود شعور، لاشعور اور تحت الشعور میں رابطہ مستحکم ہو گیا ہے۔
تو میں نے آئی ٹی کی مدد سے اس کے ذہن کو کنٹرول کیا اور اپنے خیالات کی طاقتور لہر سے اسے مجبور کر دیا کہ اس کے ویسٹ مشن کے بارے میں اس کے تحت الشعور میں جو کچھ موجود ہو وہ لاشعور میں پہنچا دے، اور لاشعور میں جیسے ہی یہ پہنچتے وہ اسے شعور میں دھکیل دیتے اور شعور اسے معروف انداز میں یعنی اس کی زبان سے بیان کر دے۔ تم نے دیکھا کہ اسے شعوری طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے تحت الشعور، لاشعور اور شعور کو کیا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے شعور کی 3 پرتوں میں کام جاری رہا۔ پھر معلومات جیسے ہی تحت الشعور سے لاشعور میں اور لاشعور سے شعور میں پہنچی وہ خود بخود اس کی زبان سے باہر آ گئیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس طرح پاکیزہ کے خلاف اس کا یہ ہولناک مشن اس کی انتہائی ضد کے باوجود ہمیں اس کی زبان سے ہی معلوم ہو گیا۔ عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور نہ صرف فیاٹی بلکہ عمران کے سارے ساتھی انتہائی حیرت سے اس حیرت انگیز شعبے کی اصل تفصیل سنتے رہے۔ کمال ہے، یہ تو بالکل ہی نیا علم ہے، کیا آپ نے پہلی بار اسے استعمال کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے سب سے پہلے بات کرتے ہوئے پوچھا۔